السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي
العذاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ما شاء الله الحمد لله سبحان الله. Terima kasih kita kecuali orang biasa kait hadis nafkah hadis tabi'in Ibrahim Yunus Nabi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین تحرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین تحرے قوسین تحرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو
پھر اور کیا ہے جو عاصی کو کمری میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم خا کر دعا دے جو عاصی کو کمری میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم خا کر دعا دے خا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہوا نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہوا نفس ہے قیامت نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جا نثاروں کی ڈوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے چار روزہ یہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کام کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب ذرا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في مقام آخر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للتقوى. وقال تعالى في مقام آخر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو وعظ نصیحت کی جو مجلس ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی مجلس ہوتی ہے کہ کوئی خیر کی بات اگر کسی معلوم ہو تو وہ خیر کی بات آگے پہنچائے، اور پھر خیر کی بات کرنے والا اور خیر کی بات سننے والا دونوں کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ
جن اعمال میں اخلاص ہوگا اللہ کے ہاں وہی اعمال قبول اور منظور ہوں گے۔ اخلاص نہ ہو تو ڈھیروں اعمال کسی کام کے نہیں۔ اخلاص نہ ہو تو رات بھر جاگنا، اخلاص نہ ہو دن بھر روزہ رکھنا، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی آپس میں ملتے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے۔ بہت مختصر سی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں اس کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 پاروں کا قرآن اگر نہ اترتا، یہی ایک صورت اترتی والعصر، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو سمجھانے کا انداز اختیار فرمایا ہے نا، وہ بڑا عجیب ہے، بہت منفرد انداز ہے۔ پہلے سب انسانوں کو متوجہ فرمایا۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب کوئی اعلان کیا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے کہتے ہیں حضرات، یوں سارے چونک جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اعلان ہونے والا ہے۔ سب چونک جاتے ہیں۔ چونک جانے کو سمجھو، حیران ہو جائے، کان لگاتے ہیں، بھائی چپ کرو، کچھ اعلان ہونے والا ہے۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے، یوں کہتے ہیں، ضروری اعلان۔ اس آیت شریفہ میں بھی اللہ جل شانہ نے پہلے ایک دفعہ سب کو متوجہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جو عمومی انداز ہے قرآن پاک میں سمجھانے کا، کوئی بات ارشاد فرمانے کا، وہ واللیل والشمس والضحیٰ والقمر، یہ انداز ہے۔ لیکن جب انسانوں کو، جمیع انسانوں کو، ایک ہوتا ہے نا کہ جو مخاطب ہوں وہ، ایک ہے کہ دنیا بھر کے انسان، کتنا عمومی خطاب ہے بھائی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ یہ آواز تو بھائی مسلمانوں کے لیے اللہ نے لگائی تھی۔ ہر ایک، تاکہ اس پر حجت پوری ہو جائے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی انسان ہے۔ اس لیے کہ انسان ہو یا مسلمان ہو، اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں نا، سارے بڑے پیارے بندے ہیں، بڑا پیار فرماتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے بن جائیں، بندے بن جائیں۔ ایک ہوتا ہے بندہ ہونا، ایک ہے بندہ بن جانا، بڑا فرق ہے نا۔ بند پابند کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پاؤں بندھا ہوا ہو، ہاں بس، وہ پھر اپنی جگہ ہی رہتا ہے، پھر وہ ہر بات مانتا ہے۔ جب چاہو کھولو پانی کے لیے تو پھر پانی پیے گا، چرنے کے لیے چھوڑو تو پھر چرے گا نا۔ بندھا ہوا ہو تو چر نہیں سکتا۔ پھر چرنا بھی ایسی جگہ پر ہے جس جگہ پر چرنا جائز ہو، یہ نہیں کہ کھیتی ان کی اور آپ چرا رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں نا۔ جہاں چرنا جائز ہو اس لیے باندھا جاتا ہے نا جانور کو، ورنہ اگر وہ اتنی عقل رکھتا تو ایک ہی جگہ کھڑا رہتا نا جو اس کی جگہ ہے، لیکن وہ چونکہ اس کو عقل کوئی نہیں، عقل ناقص ہے،
تو اس لیے اس کو باندھ دیتے ہیں۔ مسلمان بھی اسی طرح اپنی شریعت کے پابندیوں میں بند ہے۔ تو متوجہ فرمایا اے انسانوں متوجہ ہو جاؤ، والعصر مجھے قسم ہے اس زمانے کی۔ عصر سے مراد اللہ نے انسان کے علاوہ، انسان بھی شامل ہے لیکن انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے اس کو اللہ نے گواہ بنایا کہ تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے جی مجھے کسی نے سمجھایا نہیں۔ حجت پوری فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو گواہ بنایا کہ اے لوگو مجھے اس پوری کائنات کی قسم ہے تم سب خسارے میں جا رہے ہو۔ اس خطاب کو آسمان نے بھی سنا، زمین نے بھی سنا، نباتات نے بھی، حیوانات نے بھی، یہ سارے گواہ بن گئے ہیں اب، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے جی مجھے نہیں سمجھایا گیا۔ سارے گواہ بن گئے۔ والعصر، عصر میں کیا چیز ہے؟ ہر چیز، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، آسمان ہے، ساتوں آسمان ہے، زمین ہے، ساتوں زمینیں ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، اور جو زمین کے اندر جو چیز ہے، جو چیز سمندروں کے اندر ہے، جو چیز دریاؤں کے اندر ہے، جو چیز آسمانوں میں فضاؤں میں ہے، سب کو گواہ بنایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی سارے متوجہ ہو جائیں، بہت بڑی بات ہونے والی ہے، بہت بڑی بات۔ والعصر، اے انسان تو بہت خسارے میں جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں جا رہا ہے، تو ہوش کر، تیرا کتنا پیارا بچپن تھا، تو ہوش کر، وہ بچپن تو ختم ہو گیا تیرا۔ بچوں کو بھائی کوئی فکر ہوتی ہے؟ کوئی نہیں فکر ہوتی۔ ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچہ کھیلتا رہے۔ پھر ایک پڑھائی کی عمر آتی ہے، بچپنا آہستہ آہستہ پھر لے لیا جاتا ہے۔ پھر پڑھائی کے بعد، پڑھائی کے دوران ہی آہستہ آہستہ جوانی آتی ہے۔ پھر جوانی بھی ختم، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر بڑھاپا بھی ختم۔ ایک بڑھاپا کہتے ہیں سفید ریش کو، بہت جلدی گزر گئی۔ بچپنا گزر گیا، جوانی گزر گئی، ادھیڑ عمر گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، جس طرح باپ سمجھاتا ہے نا بیٹے کو کہ بھائی تو صرف سیل کو یہ مت سمجھ کہ یہ تیری آمدن ہے، صرف سیل کو مت سمجھ کہ یہ تیری آمدن ہے۔ سیل آمدن نہیں ہوتی، جو منافع ہوتا ہے وہ آمدن ہوتی ہے۔ ہاں، کہ کیا کھویا کیا پایا۔ ایک آدمی 10 کی لا رہا ہے، 8 کی بیچ رہا ہے، 7 کی بیچ رہا ہے، تو وہ کیا کمائی کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل جو پرافٹ ہوتا ہے وہ آمدن ہوتی ہے، انکم ہوتی ہے۔ ابھی تک تو بھائی ہم نے آمدن ہمیں نظر کوئی نہیں آئی اپنی۔ آمدن اس وقت نظر آتی ہے انسان کی جب وہ اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو ابتدا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کی ابتدا۔ جب انسان ہوش میں آتا ہے، جیسے مشائخ بیعت کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ نیت یہ کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ہوش نصیب فرما دے۔ ہوش، جسے ہوش نصیب ہوگا وہی اس روحانی لائن پر چلے گا۔ ہوش، ایک ہوتا ہے بچے کا مسجد میں داخل ہونا، وہ تو بچہ ہے نا، ایک ہوتا ہے بڑے کا داخل ہونا، تو بھائی دونوں کے داخلے میں فرق ہو۔
بچہ تو ایسے ہی آئے گا، لیکن جب بڑا داخل ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کے اپنا دایاں قدم اندر رکھے گا، پھر خسارے سے بچے گا۔ یہ جو زندگی ہے نا بھائی ہماری جو گزر رہی ہے صبح سے شام، یہی زندگی ہماری یا کامیاب زندگی بن رہی ہے یا ناکام۔ اسی زندگی کا دار و مدار ہے آخرت کی زندگی پر۔ یہی چیزیں ہیں نا جو لکھی جا رہی ہیں۔ کئی حضرات ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہوں گے، ہمارے ہاں تو آ کے کہتے ہیں، مدارس کے جو سفیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے جی، ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ میں نے کہا بھائی چھوٹا کیوں کہہ رہے ہو مدرسے کو؟ کیا آدھا وہاں کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں، پورا پڑھایا جاتا ہے، پورا سمجھایا جاتا ہے، پورے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ایک توحید کا درس ہے نا، اور جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو یہ گویا کہ ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ یہ نہیں کہ بھی 50 فٹ کا ہے تو چھوٹا ہے، 70 فٹ کا ہے تو بڑا مدرسہ ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہر آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ میں اپنی مسجد میں جب یہاں بھی موقع ملتا ہے اور خاص کر جب اپنی مسجد میں بیٹھتا ہوں تو میں عموماً ایسی جگہ پر بیٹھتا ہوں جہاں نمازی آ کے جوتے اتارتے ہیں۔ کئی بیچارے، ہم نے دین سکھانا ہے نا بھائی، ان کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں سکھائیں، ایک ایک کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ کئی لوگ آتے ہیں نا الٹے پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو میں ان کو بلا لیتا ہوں کہ بھائی نہیں، الٹے پاؤں کے ساتھ نہیں، دائیں قدم کے ساتھ آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، دائیں قدم کے ساتھ۔ پھر کئی جرابیں اتارتے ہیں تو دائیں طرف سے، میں نے کہا نہیں، یہ اتارنی ہے، ڈالنی یہ ہے، اتارنی یہ ہے۔ یہاں بھی شاید ایسا ہو، کئی لوگ بیچارے آتے ہیں نا تو یوں ہماری مسجد کا سین ہے نا تو ادھر منہ کر لیتے ہیں، مسجد کا سین ادھر ہے، منہ ادھر کر لیتے ہیں، منہ ادھر کر کے پیچھے ہو کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، خود نہیں سیدھے ہوتے۔ یہاں بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں نا بھائی۔ سین اس طرف ہے، حال اس طرف ہے، منہ ادھر کر لیتے ہیں، پھر پیچھے ریورس گیئر لگا کے جوتے وہاں اتارتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں بھائی، جوتے سیدھے نہیں کرنے، خود سیدھا ہونا ہے، خود سیدھا ہونا ہے۔ جوتے تو پھر سیدھے ہو جائیں گے نا ہاتھ سے بھی، سنت کے مطابق وہ داخل ہو جاؤ، پھر جوتے بے شک سیدھے کر لو بھائی، لیکن ایسا نہیں کہ جوتوں کو سیدھا کر رہے ہو کہ تاکہ واپسی پر سہولت ہو۔ ہاں، واپسی پر سہولت نہیں، واپسی کا مت سوچو۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دربار میں داخلے کی مہربانی فرما رہے ہیں۔ تو میں وہاں بیٹھا رہتا ہوں، زیادہ پہلے آ جاتا ہوں اذان سے، پھر سمجھاتا رہتا ہوں ایک ایک کو، اور پھر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں الحمدللہ جب سمجھ جاتے ہیں تو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، ہم نے بتانا ہے نا ایک دوسرے کو، ہم نے ایک دوسرے کو خسارے سے بچانا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہی ہوتے رہیں اور وہ لکھے جاتے رہیں اور ہمارا مسجد میں آنے کے باوجود یہ عمل نہ لکھا جائے کہ یہ بندہ دائیں قدم کے ساتھ آیا تھا، تو پھر کیا فائدہ اس صفحے کا کہ جس صفحے پر ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہ لکھی جا رہی ہوں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا بھائی، ان چھوٹی نیکیوں نے بڑی نیکیوں کے جو اس کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے یہ اس کو پورا کرے گی۔ نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہے یہ چھوٹی نیکیاں، دیکھو جی، یہ جو نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے
ہم نے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ اس میں کتاب الصلاۃ میں یہ پہلی حدیث نقل ہے کہ الجماعت من سنن الہدا، جماعت میں داخل ہونا ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ الجماعت من سنن الہدا لا يتخلف عنها الا المنافق، مومن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کوشش کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اسے جماعت کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح آدمی گندم لینے جاتا ہے نا اور پھر وہاں سے گندم لے کر آتا ہے تو آ کے صاف کرنا پڑتا ہے نا، جو بڑی بڑی فلور ملے ہیں ان کے اندر بھی گندم کی صفائی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ڈالا اور پیسا، نہیں، صفائی ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی پہلے ایسے ہی، اب تو آٹا تیار آتا ہے نا، پہلے لوگوں کے گھروں میں گندم ہوتی تھی، نکال کے ماما بہنیں وہ نکال کے صاف کرتی تھی، کنکرے نکالتی تھی، تیلے ککھ یہ نکالتی تھی، اور اگر کوئی ککھ اور تیلے نکال کے کہے دکاندار صاحب کو جی میں تو گندم لینے گیا تھا 40 کلو گندم میں یہ 2 کلو ککھ اور کنڈے آ گئے ہیں اور گیٹے کنکر آ گئے ہیں، یہ واپس لے لیں، تو دکاندار لے لے گا؟ وہ کہے گا جی نہیں، اسی طرح آیا تھا تل کے اسی طرح تل کے جائے گا۔ جس طرح گندم کی قیمت لگ گئی ہے اسی طرح ان کنکروں کی بھی قیمت لگ کے آئے گی، قیمت لگ کے جائے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جس طرح ان ککھ اور کنڈوں کو اور ریزوں اور کنکروں کو قیمت لگ گئی ہے، اسی طرح ہماری ناقص نمازیں بھی کاملین کی نمازوں کے ساتھ جب جماعت کے ساتھ ادا ہو جائیں گی تو ان کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ جماعت کا یہ فائدہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا اپنی گھر میں نماز اکیلے بندے کی اکیلے نماز، جماعت کے ساتھ آئے گا 27 نمازوں کا ثواب، بڑی جامع مسجد میں جائے گا اور ثواب بڑھ جائے گا، مسجد نبوی شریف میں پڑھے گا تو 50,000 نمازوں کا ثواب، بیت اللہ شریف میں پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، گھر کے مقابلے میں مسجد میں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ گئی، مسجد کے مقابلے میں بڑی جامع مسجد میں نیکی بڑھ جائے گی، مسجد نبوی شریف میں جائے گا اور بڑھ جائے گی، بیت اللہ شریف میں پڑھے گا اور بڑھ جائے گی۔ اور پھر فرماتے تھے کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں، اوقات پہلے مقامات فرمایا، پھر فرمایا کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جن میں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے صبح کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد وہ اشراق تک بیٹھا رہا ہے، تو جتنی دیر بیٹھے گا انشاءاللہ اسے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا، حج اور عمرے کا۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو حج اور عمرے کا ثواب، ماں کو نہیں باپ کو، کیونکہ ماں کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے آسان ہے، باپ کو دیکھنا مشکل ہے، کیونکہ وہ سوٹا بھی چلاتا ہے نا، وہ سبھی کرتا ہے، نماز کے لیے بھی جگاتا ہے، تو وہ بچہ کہتا ہے یار یہ سونے نہیں دیتا بابا، یہ سونے نہیں دیتے، غصہ اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے نا اس کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ اور کئی پھر ایسے ہوتے ہیں بیچارے جری کے باپ کے گلے پڑ جاتے ہیں، گلے پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بعض ایسے اشخاص ہوتے ہیں، مقامات، اوقات، اشخاص کہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام آدمی حافظ نہیں ہے، نماز پڑھا رہا ہے، نماز کی اور حیثیت ہے، ایک عالم کے پیچھے پڑھ رہا ہے، ایک بعمل کے پیچھے ہو رہی ہے نماز، ایک اچھا قرآن پڑھنے والے کے پیچھے ہو رہی ہے، ایک بہت بڑے فاضل کے پیچھے ہو رہی ہے۔ تو یوں اس طرح قدر و قیمت نیکیوں کی بڑھ جاتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے، بھائی قسم اٹھا رہا ہے، اگر بغیر قسم کے بھی وہ تو مالک ہے نا بھائی، لیکن ہمیں جگانے کے لیے متوجہ اور ہمیں متنبع کرنے کے لیے فرمایا والعصر، تاکہ سارے لوگ خوب مطمئن ہو جائیں، ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں جا رہا ہے۔ خسارہ ہے کہ نہیں بھائی؟ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیاتی کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیز جمع کر لیتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میں کاش یہ کر لیتا، ہائے میں نماز پڑھ لیتا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کو، اللہ معافی دے، ایک تو ہے نا آپ عام کافر، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ معاف فرما دے، جب جنت میں ڈالیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی کیا چیز تمہیں جنت میں لے آئی؟ یا پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے یہ سوال ہوگا، چاہے وہ مومن ہو کافر ہو، ہر ایک سے یہ سوال ہوگا۔ مومن تو الحمدللہ ایسے عقیدے والے نہیں ہیں جو میں شریفہ پڑھنے لگا ہوں، تو ان سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ سقر کہتے ہیں جہنم کو۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھو سب سے پہلا اپنے جرم کا اس وقت احساس ہوگا، سب سے پہلا اعتراف انہوں نے یہ کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے میں غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ علیم کہتے ہیں اس درد کو جو ایسے اٹھتا رہے اور تکلیف پہنچاتا رہے۔ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہاں جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ جو کسی کو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا، یا مہمان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اس کی بڑی ماشاءاللہ فضیلتیں ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جس آدمی کے پاس رزق کی کمی ہو وہ اپنے دسترخوان کو پھیلا دے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے۔ رزق کی پہلے کمی ہے، پھر فرما رہے ہیں دسترخوان کو وسیع کر دو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس دسترخوان پر لوگوں کو، اپنے بندوں کو بھیجتے رہیں گے جو اپنا رزق خود لائیں گے، اپنے آنے سے پہلے ان کا رزق صاحب خانہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا جو میاں ہے نا، خاوند ہسبینڈ، ہاں یہ جو ہے نا یہ بہت مہمان لاتا ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو آج شام کو میں بھی آؤں گا، چلو ذرا کھانا بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، 2-4 صحابہ بھی ساتھ تھے۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو فرمایا اس خاتون سے کہ بھئی میں جا رہا ہوں تو ذرا پیچھے دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، پیچھے ساتھ 2-4 صحابی تھے، دوست تھے، تو آپ اس خاتون نے دیکھا کہ جو بلائیں قسم کی ہیں نا، بلائیں کہتے ہیں یہ جو زہریلے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، وہ بلائیں بھی باہر پیچھے نکل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مہمان کھا کے کھانا کسی کے گھر سے نکلتا ہے تو اس گھر سے جتنی بلائیاں ہوتی ہیں وہ بھی بلائیں بھی باہر نکل جاتی ہیں، بلائیں بھی باہر نکل جاتی ہیں۔
کتنا فائدہ ہے بھائی مہمان کو کھلانے کا، مسکین کو کھلانے کا. تو عرض کریں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا. اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا. یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کھلایا، اگر اسے کھلایا ہوتا تو گویا کہ مجھے کھلایا ہوتا. اللہ کو اپنے بندے سے اتنا پیار کہ بندہ کھائے تو اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ میں نے کھایا، بندہ پہنے تو اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اس نے مجھے پہنایا. یا اللہ آپ تو کپڑوں سے پاک ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ بھائی نہیں، فلاں کو اگر یہ کپڑے پہنائے جاتے تو گویا کہ مجھے پہنائے جاتے. فلاں کی تیمارداری کو تم جاتے تو گویا کہ تم میری تیمارداری کو آئے ہو، میرا حال تم نے پوچھا. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. جس طرح لوگ دین دشمن مذاق اڑاتے تھے، ہم بھی اسی طرح مذاق اڑاتے تھے. کئی بیچارے ہیں نا کمزور مسلمان، مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں؟ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں. فالیوم الذین کفروا من الکفار یضحکون. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو پہلے تو یہ تھا نا کہ مومن پر ہنستے تھے، پھر ایک وقت آئے گا کہ مومن ہنسے گا کفار پر. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. آج کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، ہم سمجھتے تھے کوئی نہیں، یہ دنیا کی لیل و نہار ہیں، اس میں کوئی لینا دینا کوئی نہیں، کوئی گرفت کوئی نہیں، کھلی چھٹی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. آج ہم نے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ایمان والوں کا کیا صلہ ہے اور کافروں کا کیا صلہ ہے. حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. بھائی آج ایسا دن ہے کہ کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت کر ہی نہیں سکتا، کسی کو اختیار ہی نہیں، کوئی اس لائق ہی نہیں کہ آج وہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. لا یتکلمون، آج ان کی کلام بند ہے، مگر شفاعت کون کریں گے؟ شہید شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے. اس کے علاوہ کسی کو زبان ہلانے کی اجازت نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اے انسان خسارے سے بچ جا، تجھے ایمان خسارے سے بچائے گا. ایمان کہتے ہیں یعنی ایسا کلمہ پڑھنا جس کلمے کے بعد انسان عملی زندگی میں لگ جائے، کلمے پر عمل شروع کر دے. صرف کلمہ پڑھنا نہیں، کلمے پر عمل بھی. اگر آدمی کلمہ بظاہر الفاظ دوہرا لے لیکن کلمے پر نہ چلے تو گویا کہ اس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے لیکن محمد رسول اللہ اس نے نہیں پڑھا. زبان سے پڑھا ہے لیکن عملی لائن میں اس نے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کو اختیار نہیں کیا. الا الذین آمنوا، ایمان خسارے سے بچائے گا. وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ خسارے سے بچائیں گے. اعمال صالحہ کہنے کہا جاتا ہے؟ اعمال صالحہ زیادہ تر وہ حقوق جن کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے. کچھ کا تعلق اللہ سے، حقوق اللہ سے، زیادہ کا تعلق حقوق العباد سے. فرمایا نا کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ جب وہ دعوت دے تو جاؤ، کیونکہ دعوت تو بظاہر دیکھا جائے تو صرف کھانے پینے کی چیز ہے نا، لیکن دعوت پر جانے والا اپنے سارے کام چھوڑے گا ایک مومن کی یعنی خوشی کے لیے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اپنے کام چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے کسی کے یہاں جانا. دعوت دے تو دعوت قبول کرو،
چھینک مارے تو یرحمک اللہ کہو، دعا دو اسے، کیونکہ یہ جو چھینک ہوتی ہے یہ بھی ایک بیماری کی نشانی ہے، جواب دو اس چھینک کا۔ بیمار ہو جائے عیادت کرو، وفات کا ہو جائے جنازے میں جاؤ، تدفین میں شامل ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ نفلی روزہ، فرضی تو سب پر ہی فرض ہوتا ہے، نفلی روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ اللہ کا حق، اللہ کی بندگی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج بھائی کسی بیمار کی عیادت کو کون گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کیا، بندوں کے حق بھی۔ بھائی آج غلام کس نے آزاد کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کسی مسلمان کے جنازے میں کون گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ یعنی سارے سوالات میں ابو بکر کا پہلا نمبر تھا۔ باقی بھی حضرات تھے، ان کی بھی اپنی ایک ذاتی شان ہے، ہاں، لیکن کوئی نہ کوئی کسی کو کسی نہ کسی موقع پر کوئی اللہ تعالیٰ خاص ایک کرم فرما دیتے ہیں اور وہ سب سے نمبر لے جاتا ہے۔ جیسے اسلام پھیلانے میں حضرت عمر کا نمبر ہے، اتنا رعب تھا کہ کافروں کو جرت نہیں تھی، کافر کہتے تھے بس آج عمر مسلمان ہو گیا تو ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان کی پھر اپنی شان سخاوت، حضرت علی کی اپنی شان بہادری بھی اور علم بھی۔ علم میں حضرت علی کا ثانی کوئی نہیں تھا، علم میں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بس یہ حدیث یہاں تک ہے، ہاں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اقضاء علی فرمایا کہ فیصلہ دینے میں سب سے بہترین فیصلہ علی کا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ بڑی کوئی مشکل پیش آئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا، عرض کیا کہ یا حضرت یہ مسئلہ ذرا حل فرما دیں، تو آپ نے منٹوں سیکنڈوں میں حل فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ آج اتنا مشکل وقت تھا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اتنا اپنی اپنی شان ہے نا سب کی، حضرت بکر کی اپنی شان، حضرت عمر کی اپنی شان، حضرت عثمان کی اپنی شان، حضرت علی کی اپنی شان، باقی جو اصحاب اشرم وشرم ہیں ان کی اپنی اپنی شانیں، اپنی اپنی کمائی ہے، اپنی اپنی محنت ہے، اپنی اپنی قربانی ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ ہر معاملے میں علی حضرت ابوبکر صدیق آگے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر سن لو بھائی، ابو بکر بھی سن لے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے آج ابو بکر چاہے جنت میں داخل ہو جائے، 8 دروازے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو ہر وقت حق کی وصیت، حق پر چلنے کی، صبر کرنے کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کرنے کی وصیت۔ صبر بڑا اونچا، اس کا بڑا پھل ہے اس کا۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات، بھائی یہ لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری مہربانیاں ان کے لیے وقف ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ چیخنے چلانے والے ہدایت یافتہ نہیں، لیکن بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تکلیف سے چیختا ہے، انسان بیچارہ کمزور ہے، کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو بیماری ہے نا بھائی، اس کو بھی علماء نے اللہ کی نعمت فرمایا ہے، اور یہ دعا کرنے کا حکم ہے کہ یا اللہ
تو اس بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت سے بدل دے. ہاں یہ بھی ایک نعمت ہے بیماری بھی. اس سے بھی بڑے درجات انسان کے بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کو 8 پیر کہتے ہیں 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے کے وقفے کو وقت کو 8 پیر کہتے ہیں. جس کو 3 گھنٹے بخار رہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 6 مہینے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. 6 مہینے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے جس کو 3 گھنٹے کا بخار ہوگا. 8 پیر کہتے ہیں نا, 8 3 24. 24 گھنٹوں میں جو 8واں پیر ہے وہ 3 گھنٹے بنتے ہیں نا. فرمایا کہ جس کو بخار آئے گا 3 گھنٹے کا بخار, اللہ تعالیٰ اس کے 6 مہینے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. پھر اسی طرح جو آدمی تکلیف کی وجہ سے حیا کرتا ہے, بیماری کی وجہ سے, گردے کا جس کو درد ہو نا, کبھی دیکھا آپ نے گردے کے درد والے کو؟ ہاں ایسے وہ پھڑکتا ہے. گردے کا درد اتنا شدید ہوتا ہے. فرمایا کہ جو درد کی وجہ سے آواز لگائے گا نا, اللہ اس کا ذکر لکھ دیں گے کہ یہ. اور جو درد کی وجہ سے پاسا پرتائے گا, کروٹ لے گا, اللہ اس